آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، قصص کربلا کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں کل ہم نے روکا تھا۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان حالات کا تذکرہ کیا کہ جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر کا فیصلہ کیا تھا اور مکہ مکرمہ تشریف لا چکے تھے۔ اب مکہ مکرمہ میں وہ کیا حالات تھے جن کو سامنے رکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آگے سفر کا فیصلہ کرنا تھا۔ ناظرین کرام، کیفیت کچھ یوں تھی کہ ایک جانب تو اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا شدید اصرار تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سفر نہ کریں، تو دوسری جانب اہل کوفہ کی درخواست قبول نہ کرنے کی کوئی دلیل نہ تھی۔ اس بات کو صاحب خزائن العرفان نے کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ شامل ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و پیما کا اعتبار بھی نہ تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب درد اور تکلیف تھا، گو کہ یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک جانب جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے شدید اصرار کا لحاظ، تو دوسری طرف اہل کوفہ کی درخواست جسے رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود نہ تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس پیچیدہ مسئلے کا یہی حل نکالا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجا جائے۔ شاہ نے اپنی نیابت کے لیے ان کو چنا، اہل کوفہ کو یہ خود شاہ نے نامہ لکھا، آپ لوگوں کی طلب پر انہیں ہم نے بھیجا، ان کی سب لوگ اعانت و حمایت کرنا۔ ناظرین کرام، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر کوفے کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ مکتوب کے آخری جملے انتہائی قابل غور ہیں کہ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کتاب اللہ کے عامل، انصاف پر قائم رہنے والے اور دین حق پھیلانے والے کے سوا کسی کو امامت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ الفاظ یقیناً حکمرانی کی اہلیت کا تعین کرنے میں مشعل راہ کا درجہ رکھتے ہیں، جو کہ قرآنی تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا و مقصود کے آئینہ دار ہیں۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وقت کی نزاکت اور حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفے تو روانہ کر دیا، مگر اپنے فرض کا احساس کرتے ہوئے خود بھی مکہ مکرمہ سے روانگی کی تیاری میں مشغول ہو گئے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط کی کثرت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اب مجھ پر، یہ جملے بڑے قابل غور ہیں ناظرین، اور یہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے والے جملے ہیں کہ اب مجھ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت حق کی جانب جد و جہد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ جب ظلم و جبر کا بازار تھا، یعنی بازار گرم تھا، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شاعر کا مکمل طور پہ مذاق اڑایا جا رہا تھا، ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اسلامی حکومت اور قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا، تو میں نے شہادت علی الناس کا فریضہ کیوں سر انجام نہیں دیا۔ ناظرین کرام، اندازہ لگائیں کہ اس اعلیٰ و عرفہ سوچ کا کیا ہی کہنا
آخرت کی فکر میں اپنی جان جانے کا بھی خوف آپ کو نہ تھا کہ ایک جانب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے کی جانب رواں دواں ہیں تو دوسری جانب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تیاریوں میں مکمل طور پہ مشغول ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی بجا آوری کے لیے آپ انتہائی بے چین ہیں اور کیوں نہ ہو ناظرین کرام، کیوں نہ ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی تو وہ وصف خاص ہے جو امت مسلمہ کو امت خیر کے لقب سے سرفراز کیے جانے کا مکمل طور پہ باعث بنتا ہے۔ اور ایک اور جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہو صاحب، جن کے در سے شریعت ملی، جن کے در سے شریعت بٹی، جن کے در پر شریعت اتری، وہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں تم سب سے بہترین امت بنائے گئے کیونکہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ باتیں بھی ناظرین ہمیں کس نے بتائیں؟ اسی در سے، یعنی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتہ چلی۔ ناظرین کرام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہی فریضہ تو مختلف حالات میں ایمان کے مراتب اور درجوں کا بھی تعین کرتا ہے بنیادی طور پر، کیونکہ بہت سے لوگ بہت اچھے حالات میں سازگار ماحول کے اندر تو بڑی تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ مزہ تو اس وقت ہے کہ جب حالات سازگار نہ ہو، ہوا مخالف سمت سے چل رہی ہو، اور اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ بہرحال ناظرین، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اسے زبان سے برا کہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ ناظرین کرام، حکم قرآنی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کردہ اس اصول کی موجودگی میں یہ کس طرح ممکن تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس نازک وقت میں اہل کوفہ کی درخواست کو نظر انداز کر دیتے اور اس عظیم فریضے کی ادائیگی سے روگردانی کے مرتکب ہوتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے یہ امید کی جا سکتی تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کے پیش نظر شریعت مطہرہ مشکل وقت پر دو راستے تجویز کرتی ہے۔ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین، ایک راہ رخصت ہے اور ایک راہ عزیمت ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عزیمت کی راہ کیوں اختیار فرمائی؟ یہ بات ناظرین وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں مشکل اوقات میں، مشکل وقت میں دو راستے بتائے جاتے ہیں، اور دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ ہی ہیں۔ اگر حالات سازگار ہوں، ظلم و جبر اور کفر کی طاقتوں کا آمنا سامنا کیا جا سکتا ہو، تو ان حالات میں ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکلنا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حالات ناسازگار ہوں تو ایسے حالات میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے اور دل میں برا جانتے ہوئے کشمکش سے گریز کیا جائے۔ ہر دور میں ناظرین اکثریت رخصت پر عمل پیرا رہی ہے، اور راہ رخصت پر عمل کرنا شریعت میں نہ ناجائز ہے اور نہ ہی جرم اور نہ ہی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لیکن اگر سب کے سب لوگ ہی راہ رخصت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم و ستم کے خلاف، طاغوتی قوتوں کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ کون ظلم و جبر کو روکے گا، ظلم و ستم کو روکے گا اور طاغوتی قوتوں کی ناک میں نکیل دے گا؟ اس لیے ناظرین کچھ لوگ رخصت کی بجائے عزیمت کا راہ یا عزیمت کا راستہ جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان اور مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو اپنے اوپر فرض کرتے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب خود ہی غور کیجیے، ذرا غور کیجیے، یہ جو آج بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے نا صاحب کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے تھے، ذرا تصور کیجیے صاحب، وہ امام تھے، امام عام نہیں تھے۔ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، عام ہوتے تو رخصت کا راستہ اختیار کرتے، امام تھے اسی لیے عزیمت کا راستہ اختیار کیا کہ جب بات نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، جب بات جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ کی ہو، جب فیصلہ کرنے والی شخصیت ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہو، جنہوں نے اس گود میں پرورش پائی ہو جو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گود ہو، جب تذکرہ ہو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند ارجمند کا، تو کون سے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کون سا راستہ ان کے شائن شان ہوگا؟ اب فوراً ذہنوں میں ناظرین یہ سوال جس وقت آتا ہے سامنے تو جواب بھی ساتھ ساتھ لیا آتا ہے، اور جواب یہ ہے کہ راہ عزیمت کو ہی اختیار کرنا چاہیے تھا۔ جی ہاں ناظرین،
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے راہ عظیمت اختیار فرمائی اور اپنا سب کچھ نانا جان کے دین پر قربان کر دیا، یعنی اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ یہ اسی قربانی کا ثمرہ ہے ناظرین، جس نے زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو مکمل طور پہ اجالوں میں بدل کر رکھ دیا کہ میدان کرب و بلا میں لہو سے مبارک، بلکہ میں لہو نہیں میں یہ لفظ استعمال کروں کہ انتہائی مبارک نورانی خون سے ان چراغوں کو روشن کیا ناظرین کہ جن کی بدولت 1400 برس سے انسانیت کی راہیں مکمل طور پہ روشن نظر آتی ہیں اور قیامت تک روشن رہیں گی، کہ مسافران کربلا کے نقوش قدم کی پیروی جس نے کی وہ دنیا بھی بنا گیا اور آخرت بھی بنا گیا۔ اب منزل ناظرین بڑی کٹھن ہے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام راہ عظیمت کو اختیار کر چکے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہمارے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ہم گناہ گاروں کی، ہم گندوں کی، ہم سیاہ کاروں کی، کہ جن کے کاندھوں کے اوپر گناہوں کے اتنے بوجھ ہیں، جو کہیں کہیں اپنے آپ کو اسفل سافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق کیے ہوئے ہیں، ہم اپنی اولاد پر آنے والی ذرا سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 82 نفوس قدسیہ جو فرشتوں کے جلاؤ میں ان کے جھرمٹ میں چلے ہوں گے اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے، ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہوگا، ان مصائب کو برداشت کیا ہوگا۔ لکھنے والے لکھ کر چلے گئے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ذکر کرنے والے ذکر کر کے چلے گئے، ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے رہیں گے، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم ناظرین، میں جملہ دعوے سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا پر جو بیتی ہے اس کا عشر عشیر نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ سلسلے کو یہاں روکتے ہیں، کل انشاءاللہ اس رائے عظیمت کا آغاز کریں گے اور زندگی رہی تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر، آمین۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ